بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر مسز حفصہ حماد۔ آج کا ہمارا ٹاپک تعلیمی نفسیات ہے اور اس موضوع پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نفسیات کی تعریف، نفسیات کا پس منظر اور نفسیات کی اقسام کا جائزہ لے چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تعلیمی نفسیات کی تعریف، تعلیمی نفسیات کی خصوصیات اور نفسیات اور تعلیمی نفسیات کے درمیان فرق پہ بات کریں گے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں تعلیم عام ہو چکی تھی، لیکن تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا گیا جو کہ تعلیمی نظام کی پیداوار تھے، اور ان بچوں کی طرف خاص طور پر توجہ دی جانے لگی جو پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے تھے یا مختلف کرداری اور نفسیاتی مسائل سے دوچار تھے۔ شروع میں ان نفسیاتی مسائل کا حل اساتذہ اور تعلیمی انتظامیہ نے مل کر ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ان کے لیے انتظام چلانا ہی ایک مرحلہ تھا، اور پھر دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ ان نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے اساتذہ کو نہ تو کوئی تربیت تھی اور نہ ہی تجربہ۔ چنانچہ اسکول انتظامیہ نے ماہرین نفسیات کی خدمات حاصل کی۔ چنانچہ وہ ماہرین نفسیات خاص طور پر کارآمد ثابت ہوئے جو بچوں کی نفسیات اور نفسیاتی پیمائش کا تجربہ رکھتے تھے۔ جب ان ماہرین نے نفسیات کے میدان میں حاصل ہونے والے اصول، ضابطوں اور قاعدے قوانین کو تعلیمی میدان میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا تو نفسیات کی ایک نئی شاخ تعلیمی نفسیات نے جنم لیا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات سے مراد نفسیات کی وہ شاخ ہے جو نفسیاتی معلومات کا اطلاق تعلیمی مسائل پر کرتی ہے۔ فی زمانہ یہ شاخ روز بروز ترقی کر رہی ہے اور تقریباً تمام ترقی یافتہ اور متمدن ممالک اپنے تعلیمی اداروں کو نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں چلا رہے ہیں۔ ویسے تو تعلیمی نفسیات کی حدود بہت وسیع ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے کہا کہ ہر وہ شعبہ جس میں انسان کام کر رہے ہیں وہ تعلیمی نفسیات کا شعبہ ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو اس شاخ کا بنیادی مقصد طالب علموں اور نصاب کے درمیان ایک ہم آہنگی اور توازن پیدا کرنا ہے، اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے طالب علم کے ذہن کی پیمائش اور اس کی ذہنی نشوونما سے متعلق معلومات نہایت ضروری ہیں۔ چنانچہ طالب علم کے ذہن کی پیمائش اور ذہنی نشوونما کے متعلق معلومات جیسے دونوں مقاصد کے حصول کے لیے یہ لازمی ہے کہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی قابلیت اور استعداد کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نفسیات نصاب کے معیار اور طریقۂ تدریس کو طالب علم کی ذہنی سطح پر لانے کے ساتھ ساتھ طالب علم کی ذہنی سطح کو عام معیار تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ وہ دونوں اینڈز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کچھ تبدیلی نصاب یا طریقۂ تدریس میں ہے کہ اگر یہ محسوس ہو کہ نصاب میں جو مواد ہے وہ بچوں کی ذہنی سطح کے حساب سے بہت کم یا بہت زیادہ ہے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف بچوں کو بھی مختلف سرگرمیوں کی بدولت تیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ چنانچہ تعلیمی نفسیات اس مرحلے پر استاد کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اسی رجحان کا نتیجہ ہے کہ آج بہت سے نئے تدریسی طریقے اور بہت سے پیمائشی مراکز یا گائیڈنس کلینکس وغیرہ قائم ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی ماہر نفسیات کا تقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ طالب علموں کو ان کے تعلیمی اور نجی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مشورے دے سکیں۔ تعلیمی نفسیات کے حوالے سے آپ کی کتاب میں سب سے پہلی تعریف عبدالحی علوی کی ہے، اور یہ ان کی کتاب تعلیمی نفسیات سے لی گئی ہے۔ جب آپ اس تعریف پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تعریف میں 3 باتیں اہمیت کی حامل ہیں اور جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ پہلی چیز جو کہ ڈیفینیشن میں شامل ہے وہ یہ کہ تعلیمی نفسیات سے ایسا علم مراد ہے جو ان تبدیلیوں کی تشریح کرتا ہے جو تمام اشخاص میں ان کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک نشوونما کے مختلف درجوں میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری چیز ہے یہ علم ان حالات سے بحث کرتا ہے جو بچوں کی نشوونما پر اچھے یا برے طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اپنے اس مطالعے کے نتیجے میں ایسے اصول وضع کرتا ہے جنہیں مدرسے کے نظم و نسق میں خاص طور پر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔
انسانی فطرت اور عمل اکتساب کا مطالعہ تعلیمی نفسیات کا خاص موضوع ہے۔ 3 باتوں کا میں نے آغاز میں کہا کہ 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی چیز تبدیلیوں کی تشریح کرتی ہے جو پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک بچوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری بات ماحول کا جائزہ لیتی ہے جو کہ فرد پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ اصول وضع کرتی ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور آخری لائن میں انہوں نے 2 باتوں پر فوکس کیا۔ انہوں نے کہا انسانی فطرت یعنی انسان کے مزاج، رویے اور طبیعت میں ہونے والی تبدیلیاں، اور دوسرا عمل اکتساب۔ عمل اکتساب کہتے ہیں سیکھنے کا عمل، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں تعلیم نفسیات کا خاص موضوع ہیں، یعنی ان دونوں کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے اور اس پر زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگلی تعریف جو ہے وہ گیرزن کی ہے، اور گیرزن کے خیال میں تعلیمی نفسیات کردار کی اس تبدیلی کے مطالعے کا نام ہے جو تعلیم کے معاشرتی تعامل کی وجہ سے آتی ہے۔ گویا گیرزن کے خیال میں تعلیمی عمل کے نتیجے میں یا تعلیم کے باہمی میل جول کے نتیجے میں یا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فرد کے باہمی میل جول کے نتیجے میں جو تبدیلیاں فرد میں پیدا ہوتی ہیں، تو کردار کی اس تبدیلی کے مطالعے کے عمل میں جو مضمون ہماری مدد کرتا ہے اسے وہ تعلیمی نفسیات قرار دیتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان گویا ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاشرتی روابط اور تعلقات قائم کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلی اس کے اندر آتی ہے اس کی جانچ کے لیے جو طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے اسے تعلیمی نفسیات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے آغاز میں کہا کہ تعلیمی نفسیات ایک سائنسی حیثیت اختیار کر چکی ہے، تو ہماری اگلی تعریف کا تعلق بھی نفسیات اور سائنس کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ یہ تعریف ٹریورز نے پیش کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمی اور کارروائی کی سائنسی بنیاد کا نام ہے۔ سائنس کے میدان میں جس طرح سے ہم مفروضوں کی تشکیل کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں اور پھر اصول وضع کرتے ہیں اور ان اصولوں کو عملی زندگی میں استعمال میں لے کر آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ٹریورز کے خیال میں تعلیمی نفسیات تعلیمی میدان میں ہمیں ان تمام تر مراحل سے گزرنے میں مدد فراہم کرتی ہے تاکہ ہم سائنسی بنیادوں پر تعلیمی کارروائی یا تعلیمی سرگرمی یا تعلیمی کاموں کی جانچ کر سکیں۔ ہمارے پاس اگلی تعریف آسوبیل کی ہے، لیکن آسوبیل کی یہ تعریف نسبتاً محدود ہے کیونکہ انہوں نے تعلیمی نفسیات کو صرف کمرہ جماعت تک محدود کیا ہے۔ تعریف کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق کمرہ جماعت میں تعلم کی حقیقت، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ان سے حاصل شدہ نتائج کے جائزے سے ہے۔ اسے ایک محدود تعریف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ویسے تو تعلیم نفسیات کا تعلق تعلیم کے ہر شعبے اور ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن آسوبیل کے خیال میں تعلیم کا تعلق وہ صرف کمرہ جماعت کے اندر اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کے ماحول اور پھر اس دورانی میں استاد اور شاگرد باہر مل کر جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جو کہ نسبتاً باقی تصور کے مقابلے میں محدود تصور ہے۔ اگلی تعریف ہمارے پاس لوویل کی ہے، اور لوویل کا یہ خیال ہے کہ عمومی نفسیات سے اخذ کیے ہوئے اصولوں اور قوانین کو جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ اور یہ تقریباً وہی کانسیپٹ ہے جو بالکل آغاز میں نے دیا کہ جب ہم نفسیات کے میدان میں اصول، ضابطے یا قوانین بناتے ہیں اور وہی اصول یا ضابطے جب تعلیمی عمل میں تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد یا رہنمائی کرتے ہیں تو ہم انہیں تعلیمی نفسیات کا نام دیتے ہیں۔ اس سے اگلی تعریف گیج اور برلائنر کی ہے، بہت مختصر تعریف لیکن جامع۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تعلیمی نفسیات ایسا علم ہے جو تعلیمی اور تدریسی مسائل کے حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب یہ بظاہر مختصر تعریف ہے لیکن اس میں تعلیم سے متعلقہ ہر بات شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں استاد کی حیثیت و مقام لے لیں، طالب علم کی نوعیت لے لیں، ٹھیک ہے، اس کی خصوصیات لے لیں، تعلم کا عمل لے لیں، ٹھیک ہے، پھر نصاب اس میں آ جاتا ہے، اس میں طریقہ تدریس آ جائے گا، اس میں آموزش یا تعلم آ جائے گا، اس میں جائزے کے انداز و طریقے آ جائیں گے۔ تو گویا ہر وہ میدان، ہر وہ شعبہ جو کہ تعلیم سے متعلقہ ہے یا تدریس سے متعلقہ ہے وہ اس تعریف میں انہوں نے شامل کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے
کہ تعلیم سے متعلقہ چاہے براہ راست یا بالواسطہ کوئی بھی ایسا شعبہ اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے نفسیات کا جو شعبہ یا جو مضمون ہماری مدد یا رہنمائی کرتا ہے اسے وہ تعلیمی نفسیات کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ان میں سے ہر تعریف جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ کچھ جو ہے وہ بہت وسیع معنوں میں ہیں، کچھ محدود شکل میں ہیں، کچھ میں تعلیم کا تعلق صرف تدریس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کچھ اس تعلیم کا تعلق جو ہے وہ تربیت کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ماہر، ہر مفکر کسی بھی چیز کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اسے اس انداز سے بیان کرتا ہے۔ اور ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تعلیمی اعتبار سے اور امتحانی نقطہ نظر سے یہ اہم سوالوں میں سے ایک ہے، چنانچہ آپ اسے بہت دھیان سے دیکھیں گے اور جو بات سمجھ نہیں آئے گی اسے ڈسکس کریں گے۔ تعلیمی نفسیات کی تعریفوں کے بعد اب ہم اس کے اصولوں کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے۔ تعلیمی نفسیات کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ ایک اطلاقی علم ہے۔ اطلاقی کے معنی ہے امپلیمنٹ کرنے والا، ٹھیک ہے نا، ایسا علم جس پر آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں، جس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تجربات ہم تجربہ گاہوں میں کرتے ہیں وہ ان کے نتائج کو کمرہ جماعت سے باہر تعلیم اور تعلم پر دہرایا بھی جا سکتا ہے اور پھر ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات ایک منظم مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ایک سائنس کی حیثیت رکھتی ہے، اور سائنس کے عمل میں ہم جس طرح سے مفروضوں کی تشکیل کرتے ہیں، مشاہدات و تجربات کرتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تعلیمی نفسیات جو ہے یہ صرف استاد کے قائم قدم مفروضوں یا محدود تجربات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وسیع تجربات پر ہے، اور ان تجربات کے نتیجے میں ہم جو کچھ بھی اصول وضع کرتے ہیں یا جو نتائج اخذ کرتے ہیں، ہم ان کو بار بار سائنسی اصولوں کی روشنی میں استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں اور پھر انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا تیسرا اصول یا خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات کا تعلق صرف کمرہ جماعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ کلاس روم کے باہر تک ہے، اور یعنی سیکھنے سکھانے کا یہ عمل رسمی طریقوں سے بھی جاری ہوتا ہے اور اس میں غیر رسمی طریقے بھی شامل ہوتے ہیں، اور آپ رسمی اور غیر رسمی طریقوں کے فرق سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ ہر وہ کام جو کہ تعلیمی ادارے کے اندر باقاعدہ اصول یا ضابطوں کے تحت اور طے شدہ شیڈول کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، جس کے آپ باقاعدہ جانچ کر سکتے ہیں یا امتحان لے سکتے ہیں، اسے آپ رسمی طریقے کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے کچھ غیر رسمی طریقے بھی ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جس میں بچے باقاعدہ امتحان تو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کوئی باقاعدہ طے شدہ شیڈول یا نصاب کا تعین بھی نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اٹھنا بیٹھنے اور میل جول کے طریقے یا ہمارے روابط جو ہیں ہمارے سیکھنے کے عمل کو جاری و ساری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام تر انداز یا طریقے جو ہیں وہ غیر رسمی انداز کہلاتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے دائرہ کار میں رسمی اور غیر رسمی دونوں ہی انداز شامل ہیں، جو کہ معلومات میں اضافے کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہمیں تعلیمی نفسیات کے مرکز سے آگاہ کرتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کا مرکز طالب علم ہے، جو توارث اور ماحول کے باہمی ربط کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہم تعلیمی نفسیات میں ان دونوں عوامل کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ توارث اور ماحول دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے۔ توارث سے مراد وہ تمام تر خوبیاں اور خصوصیات جو کہ بچہ پیدائش کے وقت اپنے والدین سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اسے آپ توارث کہتے ہیں، اور یہ چیزیں بچوں کی نشو و نما پر براہ راست اور باقاعدہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ماحول کا ہے۔ ماحول سے مراد وہ تمام تر عوامل جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں ماحول کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی بھی فرد کی نشو و نما در حقیقت انہی دونوں عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ ہم ان کو مختلف حصوں یا پرسنٹیج میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ اہم اور کون کم، لیکن یہ دونوں ہی عوامل اہمیت کے حامل ہیں، اور کسی بھی فرد کی نشو و نما توارث اور ماحول دونوں کے مہمی ملاپ کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بیج کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول، ہوا، پانی اور کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس بیج کے اندر ایک تناور درخت بننے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔
اسی طرح سے انسان کے اندر بھی خوبیاں اور خصوصیات وراثت میں اس کے ساتھ آتی ہیں، لیکن ایک اچھا ماحول ان خوبیوں اور خصوصیات کو ابھارنے یا اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات وراثت اور ماحول دونوں کے عوامل کا جائزہ لیتی ہے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہوں گے کہ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک انسان میں بہت ساری تبدیلیاں اور تغیرات آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تبدیلی محض اتفاقی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عمل کے محرکات کا جائزہ لے اور ایسے اسباب اور ذرائع کا اہتمام کرے جو بچے کی شخصیت کی تکمیل میں معاون ہو سکیں۔ یہاں اس مرحلے پر بھی تعلیمی نفسیات اس طرح کی معلومات اور مدد ہمیں فراہم کرتی ہے۔ پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات ایک سائنس ہے اور اس کے مقاصد بھی وہی ہیں جو ایک سائنس کی ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی واقعے کو سمجھنا، اس کے اسباب و علل کا اندازہ لگانا۔ یہاں اسباب و علل کے معنی ہے وجوہات، ٹھیک ہے، یعنی ان کی وجوہات کا اندازہ لگانا کہ کیا وجہ ہے اس کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یعنی پیش گوئی کرنا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، پھر نتائج کے حصول کے لیے مناسب حالات اور ذرائع کا اہتمام و بندوبست کرنا۔ تو یہ تھے جناب تعلیم نفسیات کے تمام تر اصول یا خصوصیات جن کا ہم نے آج جائزہ لیا، اور یہ تقریباً 6 پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے آج دیکھا ہے۔ ان تمام تر تعریفوں اور اصولوں کی روشنی میں اگر ہم ایک آسان تعریف کریں کہ تعلیم نفسیات سے کیا مراد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ بیہیویئر ان آل دا اسپیکٹس، یعنی تمام تر پہلوؤں کے حوالے سے جو رہنمائی ہے یا جو تبدیلی ہے انسان کی کردار میں آنے والی، اس کا جائزہ یا مطالعہ جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے۔ یعنی تعلیمی نشو و نما اور کردار کے تمام تر پہلوؤں کے مطالعے کا نام تعلیمی نفسیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع نفسیات اور تعلیمی نفسیات کا فرق ہے۔ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ نفسیات سے ایسا علم مراد ہے جس کی مدد سے انسانی فطرت یعنی کردار کے متعلق بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی حاصل کی ہوئی واقفیت کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات انسان بلکہ ہر جاندار کے کردار کی ایسے طریقے سے تشریح کرتی ہے جس میں مطالعہ کرنے والے کی اپنی رائے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جو اصول یا ضابطے یا قوانین نکالے ہیں بس آپ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے، اور اس مطالعے کے بعد وہ اس علم کے اصولوں کو اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اور نفسیات کی تعریف کے بعد اگر ہم تعلیمی نفسیات کی تعریف پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دوبارہ عبدالحی الوی کی تعریف کو یہاں پہ شامل کریں گے کہ تعلیمی نفسیات سے ایسا علم مراد ہے جو ان تبدیلیوں کی تشریح کرتا ہے جو تمام اشخاص میں ان کے پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کے نشو و نما کے مختلف درجوں میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ علم ان حالات سے بحث کرتا ہے جو بچوں کی نشو و نما پر اچھے یا برے طریقے سے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے اس مطالعے کے نتیجے میں ایسے اصول وضع کرتا ہے جنہیں مدرسے کے نظم و نسق میں خاص طور پر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ انسانی فطرت اور عمل اکتساب کا مطالعہ تعلیمی نفسیات کا خاص موضوع ہے۔ تعلیمی نفسیات کی اس تعریف پر نظر ڈالنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیمی نفسیات متعدد مقاصد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعلیمی نفسیات ہمیں طالب علم کی فطرت سے آگاہی دلواتی ہے، اس لیے کہ جب تک کسی طالب علم کی فطری صلاحیتوں اور قابلیتوں کا علم حاصل نہ ہو، اس سے کسی بھی قسم کا کام لینا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اور جہاں تک فطری صلاحیتوں کا تعلق ہے، ہر طالب علم دوسرے طالب علم سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے سبق پڑھاتے ہوئے انفرادی اختلافات کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور انفرادی اختلافات سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ہر فرد ہر اعتبار سے باقی تمام تر لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کا یہ اختلاف جو ہے اسے ہم انفرادی اختلاف یا انڈیویجول ڈفرینسز کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ہر فرد کا دوسرے سے مختلف ہونا یا سیکھ اور قابلیت میں مختلف درجوں پر موجود ہونا یہ ایک قدرتی یا فطری عمل ہے، اور اسے آپ غلط قرار نہیں دے سکتے ہیں۔
اب ان اختلافات کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، یہاں پہ بھی تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے اور ایک ہی والدین کے بچوں میں بھی اختلافات موجود ہوتے ہیں اور نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر ایک جیسا ماحول ہونے کے باوجود ماحول کا اختلاف بچوں کو ایک دوسرے سے منفرد اور مختلف بنا دیتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اگر پہلے درجے پر ہے یا وہ گھر میں بڑا ہے تو اس کے لیے ماحول اور جو بچہ گھر میں سب سے چھوٹا ہے اس کے لیے ماحول کی نوعیت بالکل مختلف ہوگی۔ پھر دوسری بات جس پہ ہم ذکر کریں گے اس کا وہ ہے تعلیمی نفسیات جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کا تعلق عمل اکتساب کے ساتھ ہے، سیکھنے کے عمل کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے، اور سیکھنے کے عمل کو آپ تعلیمی نفسیات میں سے خارج نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کسی بھی نئے کام کو سیکھنے کے لیے اہم اجزاء کون کون سے ہیں، طلبہ جو ہیں وہ نئی عادتیں کس طرح سے سیکھ جاتے ہیں، اور سیکھنے کا عمل بچوں کی شخصیت اور ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ کس طرح سے پیوستہ ہے۔ یہاں پیوستہ کی معنی ہے جڑا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور یہ آپس میں کس طرح سے جڑی ہوئی ہیں جو بچوں کی سیکھ جو ہے وہ ان کی شخصیت یا ان کی ذہانت کی بنیاد پر رکھتی ہے، اور یہ تعلق کیا ہے اور کس حد تک ایک دوسرے کے لیے مؤثر و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ تعلیمی نفسیات کا مطالعہ اس لیے بھی مفید ہے کہ اس سے استاد سیکھنے کے عمل کو اپنے شاگردوں کے لیے آسان اور مؤثر بنا سکتا ہے، وہ ایسے اسباب کو استعمال میں لا سکتا ہے جس سے کسی مشکل کام کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایسے وسائل بھی کام میں لا سکتا ہے جن کی مدد سے مختلف مضمونوں کو دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مختلف تعلیمی مسائل کے لیے علمی اصول وضع کیے جائیں، یعنی اصول یا ضابطوں کی تشکیل کی جائے اور پھر اصول یا ضابطوں کی بدولت مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کیے جائیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ علم کی ایک علیحدہ شاخ بن گئی ہے، اور اسے عمومی نفسیات کی یا نفسیات کی ایک قسم خیال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نفسیات عمومی نفسیات کے صرف ان اصولوں کو اپناتی ہے جن کا تعلق مدرسے کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو نفسیات میں بہت سارے تجربات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ہم ان تمام تجربات کو جو کہ انسانوں اور حیوانوں پر نفسیات کے شعبے میں کیے جا رہے ہیں، ہم ان کو بالکل ایز اٹ از استعمال میں نہیں لے جاتے یا ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ تعلیمی نفسیات میں ہم صرف ان تجربات کے نتائج کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں جن کا تعلق تعلیم کے شعبے یا میدان سے ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جماعت کے کمرے میں طالب علم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ عام تجربہ گاہوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تعلیمی نفسیات اپنے طور پر بہت سے تجربات کر رہی ہے، اور ان کا تعلق کمرہ جماعت کے ساتھ ہے، طالب علموں کے ساتھ ہے، تعلیمی مسائل کے ساتھ ہے، تاکہ ایک بہتر ماحول طالب علموں کے لیے پیدا کیا جا سکے۔ چنانچہ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات استادوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے بنیاد کا کام دینے لگی ہے۔ اچھا، اب تعلیمی نفسیات میں ایک اور تبدیلی یہ واقع ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے دیگر بہت سارے علوم یا مضامین کی نتائج بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، مثلاً نفسیات اطفال یعنی بچوں کی نفسیات ہے، عمرانیات یعنی سوشیولوجی ہے، انسانیات کا مضمون ہے، پھر ذہنی صحت کے حوالے سے معلومات ہیں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جن تعلیمی نفسیات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے تو پھر یہ تمام تر مسائل جو کہ انسان سے وابستہ ہیں اور تعلیم کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تعلیمی نفسیات کے دائرہ کار میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے دیگر مختلف مضامین کا تعلق تعلیمی نفسیات کے ساتھ بنتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس کا دائرہ کار بھی زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ استادوں کی معلومات وسیع ہو رہی ہیں، پڑھانے کے طریقہ کار اور اندازوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور زیادہ بہتری کی طرف سارا سلسلہ جو ہے مائل ہے۔ چنانچہ تعلیمی نفسیات کی حدود کو ہم طے شدہ یا متعین نہیں کر سکتے، محدود بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جی یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے، یا یہ چیز اس کے اندر شامل ہے، یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ آغاز اس کا فلسفے کی ایک شاخ کی حیثیت سے ہوا، لیکن موجودہ دور میں اس پر اتنا کام ہو چکا ہے اور یہ ایک اہم مضمون یا شعبے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ اب کوئی بھی شعبہ جس میں انسان کام کر رہے ہیں وہ نفسیات کے دائرہ کار سے خارج یا تعلیمی نفسیات کے دائرہ کار سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔